رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين فأذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال أحد الظالمين. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسن احمد کربلائی ابن عاشق علی مرحوم کی روح کو بخش. بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں عظمت کے عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، وہ بھی ذکر اہل بیت کی سبب سے. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیے تو ذکر اہل بیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑے دور دور کے لوگوں سے ملاقات کرا دیتی ہے. ہماری شناخت، ہماری پہچان ہم سے نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہے. ویسے تو میں ہمیشہ جو مجلسوں کا انتخاب کرتا ہوں، مجالس کا انتخاب کرتا ہوں، وہ نوجوانوں کے لیے کرتا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں کرتا. اس لیے کہ تجربہ آدھا علم ہوتا ہے.
اور بزرگوں کے پاس تجربہ ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال یہ تو اہل بیت کی محبت ہے اور اہل بیت کا ذکر ہے کہ جو لوگوں کو پستی سے بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اپنی مجلس کا پہلا جملہ ہی اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ یہاں سے آمادہ ہو جائیے گا تو انشاءاللہ مجلس آپ کے معراج تک جائے گی۔ دیکھیے گا کائنات کی واحد ذات ہیں، صدیقہ طاہرہ، راضیہ مرضیہ، بطول عذرا، ام ابیہا، خیر النساء۔ توجہ کریے گا، اس لیے کہ میں نے کہا پہلے ہی لمحے میں آپ کو معراج کا لطف دلانے جا رہا ہوں۔ میں نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں، نوجوانوں آمادہ رہیے گا اور یاد رکھیے گا سر کو نہ ہلائیے گا بلکہ زبان سے بولیے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، مولا میرا نہج البلاغہ میں فرما رہا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ سرکار مجھے وہ زبانیں بالکل اچھی نہیں لگتی جو چوراہوں پر بڑی تیزی سے چلتی ہیں لیکن فضائل آل محمد پر گونگی پڑ جاتی ہیں۔ رکھیے گا، مجھے وہ ہاتھ بھی بالکل اچھے نہیں لگتے جو یتیموں اور مسکینوں پر بڑی تیزی سے اٹھتے ہیں لیکن فضائل آل محمد پر اٹھتے نہیں۔ پہلے ہی مجلس کا پہلا جملہ یاد کرنے جا رہا ہوں، کائنات کی واحد ذات ہیں، صدیقہ طاہرہ، راضیہ مرضیہ، بطول عذرا، ام ابیہا، ام الحسن، ام المعمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کائنات کی واحد ذات ہیں جنہوں نے اپنی پوری 18 سال کی عمر تک کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ توجہ رکھیے گا، کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ نے مانگا، حجاب مانگا، یا علی یا علی توجہ کریے گا، اللہ نے مانگا، حجاب مانگا، رسول نے مانگا، چادر مانگی۔ یا فاطمہ تو ایتینی بالکسائی یمانی، اے فاطمہ مجھے چادر یمانی لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ آپ طبیب کے پاس جائیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، عجب نہیں کہ رسول کہے سنو، جس کے نیچے آ کر رسالت کا ذوق ختم ہو جائے اسے سیدہ کی چادر کہتے ہیں۔ تاکہ پیچھے جو ہیں ان کو جگہ دے جائے۔ ایک اور بلند ترین صلوات، جیتی جاگتی صلوات۔ اللہ نے مانگا، حجاب مانگا، رسول نے مانگا، چادر مانگی، علی نے مانگا، دولت مانگی تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ حسنین نے مانگا، ماں کا پیار مانگا۔ بیداری کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا، حسنین نے مانگا، ماں کا پیار مانگا۔ جناب زینب و کلثوم نے مانگا تو ماں سے پردہ کرنے کا سلیقہ مانگا، ماں سے پردہ کرنے کا سلیقہ مانگا۔ جناب فضہ نے مانگا تو قرآن سے گفتگو کرنے کا سلیقہ مانگا۔ جناب فضہ نے مانگا تو قرآن سے گفتگو کرنے کا سلیقہ مانگا۔ جناب میثم نے مانگا تو دار پر چڑھ کر یا علی کرنے کا طریقہ مانگا۔ یا علی توجہ رکھے گا، جناب میثم نے مانگا تو دار پر چڑھ کر یا علی کرنے کا طریقہ مانگا، اور جناب بلال نے مانگا تو سورج کا نظام مانگا۔ لیکن کائنات کی واحد ذات ہیں صدیقہ طاہرہ جنہوں نے اپنی پوری 18 سال کی عمر تک کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا سوائے دو چیزوں کے، یا علمدار یا آزادار۔ سوائے دو چیزوں کے، یا علمدار یا آزادار۔ بیوی کی دعا کا نام ہے آزادار۔ ساری دنیا لگی ہوئی ہے، محرم قریب آ رہا ہے، ساری دنیا لگی ہوئی ہے شیعت کو مٹھا دیا جائے،
ختم کر دیا جائے. اما بیوقوف ہو کیا؟ شیعت اپنی وجہ سے نہیں ہے، جناب زہرا کی دعا کی وجہ سے ہے، جناب زہرا کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھیے گا ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم کسی ایری غیری ماں کی دعا تھوڑی ہیں، ہم جناب زہرا کی دعا ہیں. عزیزان بڑے بڑے لوگ لگے رہے کہ شیعوں کو کیسے ختم کیا جائے. اور دیکھیے یاد رکھیے اتنے حملے اگر کسی اور قوم پر ہوتے تو وہ ختم ہو گئی ہوتی. اتنی چیزیں کسی اور قوم پر ہوتی تو وہ ختم ہو جاتی. بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا تازیوں پہ حملے ان کے یہاں، روزوں پہ حملے ان کے یہاں، عزاداروں پہ حملے ان کے یہاں، لیکن ہم نے دیکھا نہ یہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے دبتے ہیں. یا علی علی توجہ رکھے گا، نتیجہ دینے جا رہا ہوں. نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے سرکار دبتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کہاں ایک میٹنگ منتخب کی جائے، رکھی جائے. لوگوں کو بلایا گیا، کہا پتہ یہ کرو کہ آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے دبتے ہیں. توجہ رکھیے گا، جملہ ذہن میں رہے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے دبتے ہیں. میٹنگ ہوئی، 1 مہینے کے بعد وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہا پتہ چلا؟ کہا ہاں پتہ چل گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا سنو ان کے یہاں ایک مہینہ آتا ہے جس کا نام ہے محرم. توجہ رکھیے، بزرگوں سے دعاؤں کا تعلیم، نوجوان آمادہ رہیں. کیا؟ ان کے یہاں ایک مہینہ آتا ہے جس کا نام ہے محرم. کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہا اس میں ایک درس چلتی ہے جسے کہا جاتا ہے درس حسین. یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے اپنے آپ میں. آپ ایک ایک کو سمجھائیے، کتنوں کو سمجھا لے جائیں گے؟ یہاں کچھ لمحے میں سارے سمجھ جاتے ہیں. عزیزان وطن کیا کہا اس نے؟ کہا ان کے یہاں ایک مہینہ آتا ہے جس کا نام ہے محرم. کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہا اس میں ایک درس چلتی ہے جس کا نام ہے درس حسین. کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہا اس میں یہ ہوتا ہے ایک مولوی صاحب بلائے جاتے ہیں، ایک مولانا صاحب بلائے جاتے ہیں، ذاکر بلائے جاتے ہیں، خطیب بلائے جاتے ہیں. وہ منبر پہ جاتے ہیں، منبر پہ جانے کے بعد فضائل علی بیان کرتے ہیں، مصائب حسین بیان کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے تجھ سے یہ پوچھا ہے یہ کسی سے ڈرتے کیوں نہیں ہے، کسی سے دبتے کیوں نہیں ہے؟ کہا وہی تو بتا رہا ہوں، علی کسی سے ڈرنے نہیں دیتا، حسین کسی سے دبنے نہیں دیتا. حسین کسی سے دبنے نہیں دیتا. عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آج آپ باقی ہیں، ورنہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ آخری امام ہمارا کہہ رہا ہے اگر ہم ایک لمحے کے لیے تم سے اپنی آنکھوں کو موڑ لیں تو تم اس طریقے سے ہو جاؤ گے جیسے گیہوں چکی میں جاتا ہے اور پس جاتا ہے. یہ تو کہو ہماری نظر کرم تم پر بنی ہوئی ہے، ورنہ تمہیں لوگ کب کا ختم کر چکے ہوتے. عزیزان مطلب اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ اس بات پر فخر محسوس کریے گا کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہر امام نے، یہاں تک کہ رسول خدا نے بھی کہا کہ کاش میں آخری دور میں ہوتا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صحابی آپ کے ساتھ ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کاش میں آخری دور میں ہوتا. امام نے رسول خدا نے کہا تم نے مجھے دیکھا تب کلمہ پڑھا. اس دور کے لوگوں کا ایمان اس طریقے سے پختہ ہوگا کہ وہ اپنے وقت کے امام کو دیکھیں گے نہیں،
لیکن ایمان رکھیں گے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم کہتا ہے موسیٰ میں چاہتا ہوں تم میرے یہاں 30 دن مہمان بنو، 30 دن مہمان بنو۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ نے بلایا کس کو؟ جناب ہارون کو کہا ہے ہارون میں جا رہا ہوں، تو میں جا رہا ہوں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ اس قوم کا خیال رکھنا، موسیٰ کو پتا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ہونا چاہیے، موسیٰ کو یہ پتا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ہونا چاہیے، یا میں نہیں ہوں تو کوئی اس قوم کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہو، جو ساری کائنات سے افضل ہو، جو سب سے سارے نبیوں سے افضل ہو، اس کو یہ کیا معلوم نہیں ہوگا کہ میرے بعد کوئی رہبر ہونا چاہیے، کوئی حاجی ہونا چاہیے، کوئی پیشوا ایسا ہونا چاہیے جو اس قوم کا خیال رکھے۔ جناب موسیٰ گئے۔ ابھی تک ان کی قوم کیا کر رہی تھی؟ جناب موسیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کر رہی تھی۔ لوگ خدا کی عبادت کرتے تھے اور مصروف ہو جاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ ادھر 30 دن ہوا، سرکار 30 دن ہوئے۔ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم کہتا ہے 10 دن اور رک جاؤ۔ 31واں دن آیا، قوم ویسے ہی۔ 32واں دن آیا، قوم ویسے ہی۔ 33واں دن آیا، قوم ویسے ہی ہے۔ 35 دن گزرے تھے، 36واں دن آیا، کسی نے سورج کو دیکھا، یہ میرا خدا، کسی نے چاند کو دیکھا، میرا خدا، کسی نے پانی کو دیکھا، میرا خدا، کوئی پتھر کو دیکھتا تھا، میرا خدا۔ عزیزان محترم، جب جناب موسیٰ واپس آئے ہیں تو قوم کی حالت دیکھ کر جناب ہارون کی داڑھی کو پکڑا ہے اور کہا ہے ہارون یہ تم نے کیا کر دیا؟ کہا میں کیا کروں، 30 دن تک یہ اسی راہ پر تھے، لیکن 31واں دن گزرا، 32واں دن گزرا، 33واں دن گزرا، 34واں دن گزرا، 35واں دن گزرا، قوم اسی طریقے پر تھی، لیکن 36واں دن آیا، قوم ادھر سے ادھر ہونے لگی۔ اب میں کہوں گا اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کے لوگوں کا ایمان دیکھو اور ہماری قوم کے لوگوں کا ایمان دیکھو۔ ارے ہم نے اپنے ایمان کو دیکھا نہیں، لیکن 1182 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارا ایمان کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی رہے گا۔ ایمان ہمارا پڑھ رہے گئے میں جا چکا ہے، لیکن ہمارا ایمان آج بھی ویسے ہی ہے۔ وہاں 40 دن نہیں آئے، قوم نے سوچا ختم ہو گئے، ادھر انتظار کر رہے ہیں ہمارا ایمان کب آئے گا۔ تو اپنے آپ پر فخر کیا کریے، شیعہ ہو، ہاں امام کے شیعہ ہو، یاد رکھیے کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہ کریے گا جس کی بنیاد پر امام کو شرمندگی ہو، کیونکہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہا ہے کہ میرے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ اور یاد رکھیے گا جب تم چوراہوں پر اور راستوں پر چلتے ہو تو تمہیں لوگ یہ نہیں کہتے فلاں صاحب جا رہے، بلکہ کہتے ہیں علی کا شیعہ جا رہا ہے۔ تو ہماری پہچان ان کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ امامت کا موضوع انتخاب کیا ہے۔ امامت اس لیے انتخاب کیا ہے کہ امام کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا کچھ کلمات کے ذریعے، کس چیز میں؟ آزمائش میں۔ دیکھیے انسان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے پاس۔ جناب ابراہیم کا امتحان تو ویسے تاریخ نے جو بتایا ہے، کتابوں میں جو ملتا ہے 110 امتحان ہوئے ہیں جناب ابراہیم کے، لیکن 3 اہم امتحان ہوئے ہیں۔ جناب ابراہیم کا پہلا امتحان جو ہوا ہے وہ خود کا ہوا ہے، خود کا نہیں، مال کا، اولاد کا، خود کا۔ یہ 3 چیزیں ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں، مال بھی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے اور خود کی۔ تو جناب ابراہیم کا 3 امتحان ہوا ہے۔
ویسے تو امتحان بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ جو موضوع ہے میرا اس میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیزان محترم، پہلا امتحان کب ہوا؟ جناب ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بکریاں کیوں چرا رہے تھے؟ تو ایک عالم دین عقائد اللہ کہتے ہیں کہ جو نبی بکریاں چرا سکتا ہے وہ جاہل عوام کو سنبھال سکتا ہے، جاہل عوام کو سنبھال سکتا ہے۔ عقائد اللہ کا کہنا، یہ میرا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو بکریاں چلا سکتا ہے اس لیے کہ جانور ادھر ادھر بھاگتے ہیں، غصہ بڑی تیزی سے آتا ہے، لیکن صبر رکھنا پڑتا ہے۔ کیا ایسے ہی عوام ہوتی ہے، جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ ایک آیت اللہ کہتے ہیں یہ اس وقت، آیت اللہ بشیر نجوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک آپ سوال کر سکتے ہیں جب تک آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب آپ دائرہ اسلام میں آگئے تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے صبح کی 2 رکعت ہی کیوں ہے، ظہر کی 4 رکعت ہی کیوں ہے، شراب کو حرام ہی کیوں کیا گیا۔ تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب آپ دائرہ اسلام سے کلمہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کو جو کہا گیا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، تو بکریاں چلا رہے تھے، اتنے میں ایک آواز آئی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی اس تسبیح کو سنا ہے، تاریخ نے لکھا جناب ابراہیم کا چہرہ مثل گلاب ہو گیا۔ توجہ رکھیے، مثل گلاب ہو گیا۔ جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، تو جب پیچھے مڑ کر دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اس آیت کی تلاوت فرما رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ کہا ایک بار اور کر دو، ایک بار اور پڑھ دو۔ کہا دو گے کیا؟ کہا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، لیکن یہ میری بکریاں ہیں، آدھا حصہ دے دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک۔ اب آپ کو پتا چلا کہ محبوب کی محبت میں مال بھی لٹا دیا جاتا ہے۔ اب لوگ سوال نہ کریں حسین کے نام پر اتنے مال کیوں ختم کر دیتے ہو، مجلسوں میں اتنے تبرک کیوں مار دیتے ہو۔ عشق میں اپنے مال کو دیکھا نہیں جاتا، لٹا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کیا ہوا؟ جناب ابراہیم نے آدھی بکریاں دے دی، اس نے کہا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تاریخ نے لکھا کہ گلاب ابھی تک تھا جیسے لگا کھل گیا۔ جناب ابراہیم نے کہا ایک بار اور پڑھ دے۔ کہا اور دینی پڑے گی؟ کہا ٹھیک ہے لے جا۔ پھر اس نے کہا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کا چہرہ مثل چاند چمکنے لگا۔ جناب ابراہیم نے کہا ایک بار اور پڑھ دے۔ کہا اے ابراہیم تمہارے پاس تو اب تو کچھ ہے ہی نہیں، دو گے کیا؟ کہا لباس سے معلوم ہوتا ہے تو کسی رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو ان بکریوں کو چرائے گا نہیں، چرانے کے لیے تجھے کسی چرواہے کی ضرورت پڑے گی، اس چرواہے کی جگہ پہ مجھے رکھ لے۔ توجہ رکھیے گا، اس چرواہے کی جگہ پر مجھے رکھ لے۔ آنے والے نے کہا ابراہیم تم ایگزام میں پاس ہو گئے، امتحان میں پاس ہو کے۔ کہا کون؟ کہا میں جبریل، اللہ نے بھیجا تھا جاؤ ابراہیم کا امتحان لو۔ وہ پہلا امتحان جناب ابراہیم نے پاس کر لیا۔ دوسرا امتحان، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے چین، اے میرے آنکھوں کے نور، اے میرے دل کی ٹھنڈک، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، پہلا مال کا، دوسرا اولاد کا۔ ہم ہوتے یا آپ ہوتے تو یہی کہتے بابا جان ایسے خواب تو ہم تو روز دیکھا کرتے ہیں، اسماعیل کیا نہیں کہتے
ہم تو ایسے خواب روز دیکھا کرتے ہیں. کہا بیوقوف ہے کیا؟ یہ نبوت کا خواب ہے. نبوت کا خواب ہے. دیکھنے والا ہادی، جس کے لیے دیکھ رہا وہ بھی ہادی، جو دیکھ رہا ہے وہ بھی رہبر، جس کے لیے دیکھ رہا وہ بھی رہبر، جو دیکھ رہا ہے وہ بھی پیشوا، جس کے لیے دیکھا جا رہا ہے وہ بھی پیشوا، جو دیکھ رہا ہے وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا جا رہا وہ بھی نبی. عزیزان محترم جناب اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے بابا جان، جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کریے. جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے ہیں. اتنے میں عزیزان محترم ہر اچھی جگہ پر شیطان آ جاتا ہے، ہر اچھی جگہ پر شیطان آ ہی جاتا ہے. اتنے میں ایک مرتبہ دروازے پر دق الباب ہوا. جناب ہاجرہ نے دروازہ کھولا. کہا کون؟ کہا یہ بتاؤ جناب ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا دعوت پہ لے کر گئے ہیں. توجہ رکھیے گا، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے دینے جا رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر اپنا کلیجہ رکھنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم کیا جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لیا چلے گئے. جناب شیطان نے ایک مرتبہ دق الباب کیا اور کرنے کے بعد کہا جناب ہاجرہ یہ بتاؤ ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے؟ کہا لے کر گئے ہیں دعوت میں. کہا نہیں دعوت میں لے کر نہیں گئے ہیں. دعوت میں کیا کوئی چھری اور رسی لے کر جاتا ہے؟ کیا چھری اور رسی لے کر جاتا ہے؟ جناب ہاجرہ نے کہا ہاں یقیناً کوئی دعوت میں چھری اور رسی لے کر نہیں جاتا ہے. ایک مطلب شیطان نے کہا گھر سے باہر نکلو اور اسماعیل کو جا کر بچاؤ. جناب ہاجرہ نے جیسے قدم رکھنا چاہا فوراً قدم کو کھینچ لیا اور کہا لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت. ایک مطلب شیطان نے کہا اے ہاجرہ پہچانا کیسے؟ کہا ایسے پہچانا کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے میدان میں لے آئے. جو نبی کی بیوی کو گھر سے میدان میں لے آئے وہ انسان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ذہن کہاں کہاں جا رہا ہے. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں سرکار. ذہنوں کا میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہن کا نہیں کہاں جا رہا ہے. اس کے بعد جناب ابراہیم چلے اور چلنے کے بعد ایک مرتبہ جناب اسماعیل کو لٹایا. جناب ابراہیم ابھی ذبح کرنے ہی والے تھے، شیطان آ پہنچا. کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں کہ اپنے لال کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. کہا ابراہیم پاگل ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے ہو. جناب ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت. توجہ رکھیے گا، جملہ بہت قیمتی ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا. لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت. جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ کہا شیطان نے کہا ابراہیم ہاجرہ نے پہچانا، سمجھ گیا. تم نے کیسے پہچانا؟ جناب ابراہیم نے کہا جو نبی کے ذہن پر شک کرے، جو نبی کے ذہن پر شک کرے وہ انسان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے. اب تاریخ میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے شیاطین موجود ہیں. انسان ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے. اب شیطان نے سوچا کہ جناب ابراہیم سے بات نہ ہو پائی. اب جناب اسماعیل کے پاس آیا اور کہتا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بابا ذبح کرنے والے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ کہا کیوں نہیں کہتے کہ اے بابا جان میں بھی چھوٹا ہوں، میں بھی چھوٹا ہوں، مجھے ذبح نہ کریے. جناب اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت. شیطان نے کہا ہاجرہ نے پہچانا، سمجھ گیا. اسماعیل ابراہیم نے پہچانا، سمجھ گیا. تم نے کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کو بچہ سمجھے. جو نبی کو بچہ سمجھے وہ انسان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے. میں نے یہ تاریخ پڑھی ہے. کیا اب جیسے ہی جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ جناب اسماعیل کی قربانی 10 ذی الحجہ بقرعید عید الاضحیٰ گئی، جناب ابراہیم کی سنت پر تمام عالم اسلام کے مسلمان عمل کرتے ہیں. جناب ابراہیم نے جیسے یہ قربانی اور ادھر سے دمبا آیا اور جناب اسماعیل بچ گئے.
تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب ابراہیم نے عرض کیا پروردگار عالم کیا میرا ہدیہ میرا تحفہ تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا؟ جناب ابراہیم سے پروردگار عالم نے کہا نہیں ابراہیم ہم نے تمہاری اس عمل کو قبول کر لیا ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، سنت بنا دیں گے۔ عزیزان محترم مال کا ہو گیا، اولاد کا ہو گیا، اب آئیے جناب ابراہیم کا خود کا امتحان ہو رہا ہے۔ کیسا امتحان؟ آگے نمرودی بھڑک رہی ہے، جناب ابراہیم منجلیق پر ہیں، جناب ابراہیم کو بھی پھینکا ہی جانے والا تھا، کچھ لمحے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل نے کہا چلو جناب ابراہیم کے پاس دیکھتے ہیں جا کر۔ جناب ابراہیم کے پاس آیا اور آ کر کہتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا ہے پر تجھ سے نہیں۔ توجہ رکھیے گا، ریزن بتاؤں گا میں کیوں، وجہ کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا ہے پر تجھ سے نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے ہاں ہے، کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہے تو پروردگار عالم کہتا امامت مجھ سے، مدد ان سے۔ امامت مجھ سے چاہتے ہو، مدد جبریل سے مانگتے ہو، اگر میں کہہ دیتا نہیں تو جبریل کہتے امامت ملی ہی نہیں، غرور پہلے آ گیا۔ درمیانی حصہ بنایا جناب ابراہیم نے کہا ہے تو پر تجھ سے نہیں۔ عزیزان محترم تاریخ نے لکھا ہے کہ ابھی جناب ابراہیم کو پھینکا ہی جانے والا تھا کہ تاریخ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیتی تھی اور اس آگ پر پھینکتی تھی۔ میں نے دیکھا کہا پرندے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں آگ بجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا تیرے اس ایک قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ کہا بجھے گا نہیں، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ جاگ کر سنیے گا توجہ کے ساتھ، کیا بجھے گی تو نہیں، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ تو پھر کہا اس لیے کر رہی ہوں تاکہ جب بھی جناب ابراہیم کا ذکر ہو، میرا آگ بجھانے کا ذکر ہو، میرا آگ بجھانے کا ذکر ہو، اور قیامت تک مورخ یہ لکھ دے کہ میرا تعلق جناب ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اب قیامت تک لکھ دے کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اب لوگ یہ نہ کہیں ذکر حسین پہ روتے کیوں ہو، ذکر حسین پہ روتے کیوں ہو، عمل لٹا کے بتاتے ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔ ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔ آپ دیکھیے جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا جب ایک مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں آئے اور خریدنے کے لیے سب تمام لوگ آئے ہیں تو ایک ضعیفہ بھی آئی تھی۔ تو ضعیفہ اپنے دامن میں تھوڑے سے سونے چاندی جو تھا اس کے پاس وہ لے کر آئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا ہے ضعیفہ یہاں مصر کا بادشاہ آ گیا ہے، تو یہ سونے چاندی لے کر یوسف کو خریدنے آئی ہے؟ کیا خریدنے نہیں آئی؟ جب بھی تاریخ خریداروں کا نام لکھے گی تب میرا بھی ذکر ہوگا کہ یہ ضعیفہ بھی خریداروں میں تھی، تب میرا ذکر ہوگا خریداروں میں۔ اب لوگ یہ نہ کہیں ماتم حسین کرتے کیوں، ہم کر بتاتے ہیں تاکہ زمانہ جان لے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جناب ابراہیم کو منجلیق سے جب آگ پر پھینکا گیا تو آگ مثل گلاب ہو گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ تو 3 امتحان ہونے کے بعد پروردگار عالم نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ یہاں سے قانون الہی پتہ چل گیا کہ امام اللہ بنائے گا، لوگ نہیں بنائیں گے۔ قانون الہی کہ اللہ بنائے گا امام، لوگ نہیں بنائیں گے۔ بس میں نے موضوع تمام کر دیا۔ عزیزان محترم تاریخ میں آئیے، اب آپ کو پتہ چلے گا علی سے دشمنی کس طریقے سے لوگ کیا کرتے تھے۔ حجاج اپنے دور کا ظالم و جابر بادشاہ، اس نے کہا میری دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے۔
توجہ رکھیے گا. میری دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. یہ جاؤ پورے حکومت میں بتا دو کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. ابھی صبح نمودار ہوئی تھی کہ چوراہے پر ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا علی حق. توجہ کریے گا. ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا علی حق علی حق. سپاہیوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ کون آ گیا. گئے اور جانے کے بعد چہرہ دیکھا کہ ابو دمام تم. ابو دمام تم. ہاں میں. کہا کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ بادشاہ نے کہا ہے میری دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. اگر اس جملے پر کوئی نہ بولا تو جو خاموش رہا وہ میرا مجرم ہو جائے گا. سرکار سنیے گا. کیا جناب ابو دمام نے ایک مرتبہ کہا میں تیرے بادشاہ کی حکومت میں زندگی تھوڑی گزار رہا ہوں, میں تو علی کی حکومت میں زندگی گزار رہا ہوں. میں تو علی کی حکومت میں زندگی گزار رہا ہوں. بات سپاہیوں نے پکڑا اور پکڑ کر لے کر چلے. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا دور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا ابو دمام میرا مولا کتنی عظمتوں کا حامل ہے. کیا دیکھا ابو دمام, یہ تو ابو دمام ہے, جرم کیا ہے. کہا سرکار یہ چوراہے پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا علی حق علی حق. ابو دمام نے مرتبہ بادشاہ کی نظروں سے نظریں ملا کر کہا کہ ابھی تک چوراہے پہ کہہ رہا تھا تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں. دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق علی حق. بادشاہ نے کہا تمہاری یہ جرأت, کیا تمہیں نہیں خبر کہ میں نے کہا تھا میری دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. تو ایک مرتبہ پھر ابو دمام نے وہی جملہ کہا کہ میں تیری حکومت میں زندگی تھوڑی گزار رہا ہوں, میں تو علی کی حکومت میں زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد بادشاہ نے کہا 80 کوڑے مارے جائیں. ابو دمام کو عشق علی میں 80 کوڑے مارے گئے. سرکار حالت کیفیت اس طریقے سے ہو گئی, ہاتھ تو ہیں پر اٹھا نہیں سکتے, آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں سکتے, زبان ہے پر ہلا نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. اس طریقے سے پیر ہیں پر چل نہیں سکتے. ایک مرتبہ حجاج نے کہا اس کو جاؤ اس کے حجرے میں پھینک کر آؤ. ابو دمام کہتے ہیں مجھے سپاہیوں نے حجرے میں پھینکا اور میں نے ایک مرتبہ کہنا شروع کیا یا علی مدد. توجہ کریے گا, خون جگر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کہا ایک مرتبہ میں نے کہا یا علی مدد یا علی مدد. ابھی میں نے دیکھا, کیا دیکھا, جیسے دیواریں کعبہ شگاف ہوئی تھی ویسے ہی میرے گھر کی دیواریں شگاف ہونے لگی. کیا میرے گھر کی دیواریں شگاف ہونے لگی. ایک نور آیا اور آنے کے بعد کہتا ابو دمام کیا ہوا. کہا مولا بہت اذیت دی ہے. مولا آپ دربار میں نہ آئے میری مشکل کشائی کے لیے. مولا نے کہا ابو دمام یہاں بلایا یہاں آ گیا, دربار میں بلایا ہوتا دربار میں آ جاتا, دربار میں بلایا ہوتا دربار میں آ جاتا. کہا مولا بہت اذیت دی ہے. کہا ابو دمام تجھے میری محبت میں مارا گیا ہے. مولا نے مطلب اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا. ابو دمام پوری طریقے سے ٹھیک. مولا نے صرف ٹھیک نہیں کیا بلکہ کہا ابو دمام تجھے میری محبت میں مارا گیا, جا میں نے تیری 30 سال کی 40 سال کی عمر بڑھا دی. میں نے تیری 40 سال کی عمر بڑھا دی. اب پتا چلا علی ہوتا کون ہے. جو عمروں میں اضافہ کرتے اسے علی کہتے ہیں, جو عمر بڑھا دے اسے علی کہتے ہیں, جو موت و حیات پر قبضہ رکھے اسے علی کہتے ہیں. عزیزان محترم, اب تاریخ نے لکھا پھر صبح نمودار ہوئی. ایک شخص پھر چوراہے پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا علی حق علی حق علی حق. سپاہیوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کل تو ابو دمام تھا, یہ کون آ گیا, یہ کون آ گیا. سپاہی پہنچے اور دیکھ کر حیران رہ گئے. کہا ابو دمام تم اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئے, اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئے. بہرحال جو بھی گفتگو ہوئی اس کے بعد سپاہیوں نے کہا اچھا چلو ساری باتیں ہٹاؤ, یہ بتاؤ پھر
کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے علی حق علی حق علی حق. اس کے بعد سپاہیوں نے پکڑا اور دربار میں لے کر چلے. کل جو حجاج تخت پہ بیٹھے بیٹھے سمجھ گیا تھا کہ ابو دمام آ رہے ہیں, آج نگاہیں اونچی کر کر کے کہہ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے, یہ کون آ رہا ہے, یہ کون آ رہا ہے. ایک مرتبہ جب قریب پہنچے ہیں ابو دمام تو کہا ابو دمام تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کہا ٹھیک ہو گئے. کیسے ٹھیک ہو گئے؟ ابھی اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا سرکار کل پھر وہی کل والی حرکت کر رہے تھے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا علی حق کہہ رہے تھے, علی حق چوراہے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے. ابو دمام نے پھر ایک مرتبہ وہی جملہ کہا ابھی تک تو چوراہے پہ کہہ رہا تھا, اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق علی حق علی حق. ایک مرتبہ حجاج کو غصہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ابو دمام کل تو بخش دیا تھا, آج مار دوں گا. ایک مرتبہ ابو دمام نے کہا سن تو یہ بات کل تک کہتا, تمام وفاداروں کی نظریت پورا کرنے جا رہا ہوں, ضرور غور سے نوازیے گا. ایک مرتبہ ابو دمام نے کہا یہ بات تو کل تک کہتا تو میں مان لیتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب تک کی جو عمر تھی وہ اللہ کی امانت تھی, اب سے 40 سال تک علی کی ضمانت. اب سے 40 سال تک علی کی ضمانت ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جس کی ضمانت علی لے لے اس کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا. عزیزان محترم, ہم ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کے بازو پر کیوں امام ضامن باندھتے ہیں؟ جب گھر سے نکلتے ہیں تو مائیں امام ضامن باندھ کر کہتی ہیں جا زمانہ لاکھ برا چاہے کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ امام ضامن میں نے باندھ دیا. تو عزیزان محترم, علی اس ذات کا نام ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. علی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے فضائل کوئی گن نہیں سکتا. سمجھ کیوں نہیں سکتا؟ علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنگ کا ماحول ہے, علی ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, مالک اشتر آتے ہیں. مالک اشتر کے لیے پہلے روایت سن لیے, مولا کی فرماتے ہیں مالک میرے لیے ویسے ہی ہے, مالک میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں محمد کے لیے تھا, میں محمد کے لیے تھا. جناب مالک آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کدھر حملہ کروں؟ مولا نے کہا مالک میمنے پہ حملہ کرو. مالک نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, میمنے پر پہنچے, کیا دیکھا؟ علی موجود. میں نے کیا کہا سرکار؟ میں نے کہا کہ علی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, کوئی سمجھ نہیں سکتا, کوئی سمجھ نہیں سکتا. ایک مرتبہ وہ ادھر سے واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میمنے پہ آپ موجود ہیں, کدھر حملہ کرو؟ کہا میسرے پہ جاؤ. مالک اب گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میسرے پہ پہنچے ہیں, کیا دیکھا؟ علی موجود, علی موجود. پھر ایک مرتبہ واپس پلٹے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میمنے پہ آپ ہیں, میسرے پہ آپ ہیں. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ مالک قلب لشکر پہ حملہ کرو. قلب لشکر پہ جیسے ہی مالک آگے بڑھے ہیں, پڑھنے کے بعد سوچا کہ حملہ کیا جائے, ویسے کیا دیکھا؟ علی موجود. ایک مرتبہ واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میمنے پہ آپ ہیں, میسرے پہ آپ ہیں, قلب لشکر پہ آپ ہیں. مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. مولا نے کہا سنو مالک, جو دکھائی دے جائے وہ خدا نہیں, جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں. جو دکھائی دے جائے وہ خدا نہیں, جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں. عزیزان محترم, یہ ہے مولا, یہ ہے میرا مولا جس کو سمجھا نہیں جا سکتا, بس معرفت
जितनी जानकारी हासिल करनी हो उतना करो, समझने की कोशिश मत करो, कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कि रसूल खुदा खुद कह रहा है कि अली, या तो मैंने तुम्हें जाना या मुझे तुमने जाना, और या अली, या तो मुझे अल्लाह ने जाना या तुमने जाना। ऐ अली, या तो मैंने तुम्हें जाना या मेरे खुदा ने, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता तुम हो क्या। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है मेरा मौला। बहरहाल वसाइल चाहे जितने कहे जाएं, जन्नतुल बकी की मालिका फजाइल के लिए नहीं आती, मसाइल सुनने के लिए आती, मसाइल के लिए। और अज़ादारों कभी भी रोया करो तो घुट घुट के ना रोया करो, इसलिए कि वो बीवी आती है जिसका दिल भी टूटा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। आने के बाद वो सिर्फ आती नहीं है, अपने साथ 2 बीवियों को और लेकर आती है। जानते हैं कौन कौन? जनाब ज़ैनब के पास पहुंचती है, ऐ बेटी उठो, तुम्हारे भैया के अज़ादार आए हैं। अज़ादारों, मैंने कहा घुट घुट के ना रोना। क्यों? इसलिए कि करबला में कई मौके ऐसे जहाँ मेरा मौला चीख मार कर रोया। मैं आपको बताऊं कौन सा मकाम है वो जहाँ मेरा मौला चीख मार कर रोया? जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम वापस आए हैं और आने के बाद कहते हैं, बाबा कुछ कहना चाहता हूँ बाबा। इमाम मजलूम ने कहा, बेटा इस वक्त कुछ मांगना नहीं, इसलिए कि तेरा बाबा बड़ा गरीब है बेटा। इमाम को क्या कहा जाता है? इमाम के लिए कहा जाता है कि वो हैं कि जिन्हें रुला रुला के मारा गया। दाराने मतलब में करबला के मरहूम की साल सुहाग की मजलिस। ज़्यादा देर मसाइब नहीं पढ़ूंगा, जितनी देर पढ़ूंगा बस गिरिया कर लीजिएगा, ताकि शहजादी जब जाएं तो इमाम ये ना कहें कि अम्मा आज कम मरहम मिला, इसलिए कि ये तुम्हारे आंसू सिर्फ आंसू नहीं है बल्कि इमाम मजलूम के जख्मों का मरहम है। अदादाराने मजलूम में करबला क्या जनाब अली अकबर सलाम से कहा, मौला ने कि है बेटा इस वक्त कुछ मांगना नहीं, इसलिए कि तेरा बाबा बड़ा गरीब है बेटा। का बाबा कुछ मांगना नहीं है, बस कहना ये था जब मैं शहीद कर दिया जाऊं तो मेरी माँ को बाबा जरा तसल्ली दे दीजिएगा बाबा। एक वक्त इमाम मजलूम चीख मार कर रोए, कहा बाबा मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, फिर आप चीख मार के क्यों रोते हैं? कहा हे बेटा, अरे इस वक्त तो मैं तेरी माँ को तसल्ली दे दूंगा, लेकिन उस वक्त कौन तसल्ली देगा जब तेरा सर नोके सीना पर होगा। अरे तेरी माँ देख रही होगी। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। इमाम को याद करके रोइएगा, अना कतीलुल लबरा, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। अदादारा ने मजलूम में करबला क्या बीवी आती है, कहती है ज़ैनब उठो, तेरे भैया के अज़ादार। 2 बीवियां हो गई, आती नहीं है, फिर एक बीवी जाती है, दोनों बीवियां जाती है, एक नन्ही सी तुरबत पर जाकर कहती है सकीना उठो, तेरे बाबा के अज़ादार। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा को गम न दे अज़ादारों सिवाय गम मजलूम में करबला के। आमादा हो जाए इसलिए कि मुहर्रम आने वाला है। अज़ादारा ने मजलूम में करबला एक मरतबा जब बीवी आती हैं, पहुंचती हैं, आपको रोते हुए देखती हैं तो बड़ी खुश होती हैं। जनाब सकीना जनाब ज़ैनब के पास जाती हैं और जाकर कहती हैं कि अम्मा ये कौन है? जनाब ज़ैनब कहती हैं बीबी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। कहा है बखूबी अम्मा क्या इनका कोई मर गया है?
کہا نہیں بی بی یہ تیرے بابا پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بار الہ ان کے بچوں کو سلامت رکھنا، ان کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میری بالیاں نہ کھینچی جاتی، ارے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میری چادر نہ چھینی جاتی، ارے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا علی اصغر پیاسا نہ مارا جاتا، ارے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الحسین۔ عزادارو میں نے مجلس تمام کر دی ہے، بس 2 جملے تاکہ مرحوم کو ثواب پہنچ جائے۔ عزادارو جانتے ہیں جناب سید الشہداء بہت غریب ہے، تاریخ نے جب لکھا تو بہت غریب کا، اس لیے کہ رسول خدا نے کہا اے بیٹی زینب میرا حسن بڑا امیر ہے اور میرا حسین بڑا غریب ہے۔ ایک مرتبہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ آیا ہے اور تیر نکالنا شروع کیا ہے تو زاروں قطار رونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اے بہن کیا ہوا؟ کہا اے بھائیا ارے نانا کی بات یاد آ گئی، ارے انہوں نے کہا تھا میرا حسن بڑا امیر ہے میرا حسین بڑا غریب ہے، ارے جب امیر کا یہ حال ہے تو میرے غریب کا کیا حال؟ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا۔ یہ عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب زینب بڑی محبت کیا کرتی تھی اپنے بھائی حسین سے، جانتے ہیں جب جناب زینب سے رخصت ہوئے ہیں تو جناب زینب سے رخصت ہوئے ہیں تو جناب زینب جانے نہیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی اے بھیا تم چلے جاؤ گے تو ہمارا وارث کون ہوگا، اے بھیا تم چلے جاؤ گے تو ہمارا پرسان حال کون ہوگا۔ جناب سید الشہداء نے کہا اے بہن آج سے تم ان سب کی ضمانت کرنا، اے بہن تم ان سب کا خیال رکھنا، اے بہن سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اربعین میں یہ قافلہ پہنچا ہے، چہلم میں کربلا پہنچا ہے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو ماں جائے کی قبر پہ گرائی اور گرانے کے بعد کہا اے بھیا زینب کو معاف کرنا، اس لیے کہ جو تم نے چلتے وقت امانت دی تھی وہ شام میں رہ گئی، اے بھیا زینب بڑی شرمندہ ہے، زینب کو معاف کرنا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے الحمد و قیمت رسول اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن احمد کربلائی ابن عاشق علی مرحوم کی روح کو بخش دیں۔